والصلاة والسلام على من لا نبي بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، گزشتہ نشست میں القدر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو قدر و منزلت والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ اشارہ قرآن عظیم الشان کی طرف ہے کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور انسان تو کیا جانے یہ قدر والی رات کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزاروں مہینوں سے زیادہ افضل رات اس رات کو گردانا گیا۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس رات میں کیا ایسا کام ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اللہ کے اذن سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ روح القدس کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روح القدس فرشتوں کے حاملین وحی فرشتوں کے سردار فرشتے ہیں، بڑے ہی مقرر فرشتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روح القدس کی سرپرستی میں آسمان سے زمین تک اللہ کے فرشتے اللہ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی بڑے غور طلب ہے کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے میرے بھائی، فرشتے کوئی سیر و تفریح کے لیے بھی نہیں آتے، فرشتے کوئی اپنی خواہش کی کسی تکمیل کے لیے بھی نہیں آتے، فرشتے اپنی خواہش کے مطابق بھی نہیں آتے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، میرے بھائیوں میرے رب کے اذن سے آتے ہیں۔ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سلام، اور تمام امر لے کر، اور جن کا فیصلہ خالق کائنات انسانوں کی بھلائی کے لیے فرماتے ہیں وہ امر لے کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسانوں کی خیر کے لیے ہی فیصلے صادر فرماتی ہے وہ ذات۔ ہاں، کبھی وہ ذات کسی بستی کو، کسی علاقے کو، کسی قوم کو تباہ بھی کرنا چاہے تو تب بھی انسانوں کی خیر کے لیے ہی اس کو تباہ و برباد کیا کرتی ہے۔ یہ کہ خیر و برکت والی رات ہے، اور یہ کب تک ہے؟ یہ حتی مطلع الفجر، اس کا آغاز مغرب کے وقت سے لے کر فجر تک۔ اس قدر و منزل والی رات ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا۔ آئیے اس پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں کہ قرآن عظیم الشان کے ابتدا کی نزول کی ابتدا اس رات میں ہوئی۔ تو حضرات مکرم غار حرا میں پہلی وحی سے اس کا آغاز ہوا، اور 23 سال تک قرآن عظیم الشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا رہا۔ یہاں دو موقف علماء کرام نے لیے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن پاک تصنیف فرما کر لوح محفوظ پہ اس رات میں محفوظ فرما دیا تھا۔ اس سے بھی اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میرے رب نے میرے بھائیوں کوئی وقتی تقاضوں کے مطابق تصنیف نہیں فرمایا کہ جب اس وقت کی اسلامی تحریک اسلامی کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات و واقعات پیش آتے، معاملات پیش آتے، اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے، رب سے ہدایت طلب کرتے، تو میرا رب اس وقت قرآن تصنیف کرتا نہیں، ایسا نہیں ہے۔
میرے بھائیو، میرے رب کے ہاں کوئی کام بھی الٹپ اور بے ہنگم نہیں ہے۔ خالق کائنات نے جب انسان کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس سے پہلے پوری کائنات کی بساط حضرت انسان کے لیے بچھائی ہے۔ اس غافل انسان کے لیے پوری کائنات کو سجایا ہے، مزین کیا ہے، آراستہ کیا ہے، پیوستہ کیا ہے، اور زندگی گزارنے کی تمام سہولتیں میرے رب نے انسان کی پیدائش سے پہلے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دی ہے۔ میرے رب نے انسان کی تخلیق کے ساتھ ہی اس بات کا بھی منصوبہ بنایا، یہ کہ منصوبہ ساز کائنات کے منصوبوں میں بڑا عظیم الشان منصوبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کل کتنے انسانوں کو تخلیق کرنا ہے، ان انسانوں کی جسمانی ضروریات کیا ہیں، اس کے غذائی تقاضے کیا ہیں، اس کے کھانے پینے، رہنے سہنے، بود و باش اختیار کرنے، اپنا جسم ڈھانپنے، اپنی زندگی کو پرتعیش طور پر گزارنے کی کیا کیا لباسات اور کیا کیا تقاضے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یک بار ہی میرے بھائیوں پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کی دوسری غذا، انسان کا جسم دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک انسان کا جسم غذا سے مرکب ہے اور ایک انسان کا جسم روح سے مرکب ہے۔ حضرات مکرم، جس انسان کے غذائی ضروریات کو پورے کرنے کے لیے رب کائنات نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کو سائبان کے طور پہ تانا، آسمان سے بارشیں برسائی اور پھر بارشوں کے ذریعے زمین کے اندر رویدگی کا عمل جاری و ساری فرمایا۔ ان کے ذریعے سے کھیت و کھلیان جو ہے وہ لہلہاتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، پھل پھول اناج اگتے ہیں، درخت جو ہے وہ لہلہا ہوتے ہیں، ہریالی نظر آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس اجناس کے ذریعے، ان پھلوں کے ذریعے ہمیں رزق بہم پہنچاتا ہے۔ اور دوسری تقاضا جو انسان کے جسم کا ہے وہ روح کا تقاضا ہے کہ بندہ روح کی غذا کا بھی محتاج ہے۔ تو میرے رب نے انسان کی روح کی غذا کا بھی اہتمام میرے رب نے فرمایا ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے روح کی غذا اللہ کا قرآن ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ انسان کے روح کی غذا موسیقی ہے۔ ہاں، شیطان کے روح کی غذا تو موسیقی ہو سکتی ہے، لیکن رحمان والوں کے روح کی غذا تو اللہ کا قرآن ہے۔ تو حضرات مکرم، اللہ تعالیٰ نے اسی روح کی غذا کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ رب کائنات نے یہ تعین کیا کہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے میں نے کتنے پیغمبر دنیا میں مبعوث کرنے ہیں، کس کس وقت میں کس کس پیغمبر کو بھیجنا ہے، اور ان پہ کون کون سی الہامی کتابیں نازل کرنی ہیں، کون کون سے صحائف نازل فرمانے ہیں، اور آخر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شافی معاشر، ساقی کوثر، سید المرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور قیامت تک کے لیے انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن عظیم الشان کو اپنے آخری ہدایت نامے کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ دوسرا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جب جب آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو فرشتے اللہ کے اذن سے قرآن پاک کا وہ حصہ جو اس وقت مطلوب اور مقصود ہوتا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا کرتے تھے۔ دونوں ہی معنی، دونوں ہی مطالب یہاں بالکل درست دکھائی دیتے ہیں کہ اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کیا، بالکل صحیح بات ہے، اور پھر لوح محفوظ سے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر 23 سال تک مکہ کے دور میں اور مدینہ کے دور میں اس قرآن کو نازل فرماتے رہے۔ ہزار مکرم، رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات وہ ہے جس کو شب قدر کہا گیا۔ اس قدر والی رات کے حوالے سے احادیث مبارکہ کے اندر 40 سے زیادہ روایات منقول ہیں، اور ان کے صحابہ بھی ثقہ صحابہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بخاری شریف میں، امام بخاری نے ان کو نقل فرمایا اس حدیث کو، کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو
رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور پھر وضاحت فرمائی کہ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب میں اس کو تلاش کرو۔ حضرات مکرم، بہت سارے صحابہ کا، اور جس میں بہت ہی قابل ذکر صحابہ کا شمار ہوتا ہے، ان کی غالب اکثریت، بہت سارے صحابہ کہتے ہیں کہ یہ 23ویں شب ہے، اس کے حوالے سے بھی روایات ملتے ہیں، اور بہت سارے کہتے ہیں کہ 29ویں شب ہے، لیکن جمہور علماء کا، علماء سلف اور علماء اہل سنت، اس پر اتفاق ہے کہ یہ غالباً 27ویں شب ہی ہے قرآن رمضان المبارک کی، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا۔ اچھا، بہت ساری حدیثوں کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو امام احمد، امام مسلم، امام ترمذی، ابو داؤد میں ان روایات کو، ان حدیث کو نقل فرمایا گیا ہے، جس میں یہی تاکید فرمائی گئی ہے کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ حضرات مکرم میں روایت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رات اپنے نبی کو بتلا دی تھی۔ آپ اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے تو دو صحابہ آپس میں کسی بات پر جھگڑ رہے تھے، تو خالق کائنات نے اپنے پیغمبر سے وہ رات بلا دی۔ کیوں؟ میرا رب چاہتا تھا، میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میری امت ہر طاق رات کو جاگ کر کچھ نہ کچھ عبادت اپنے رب کی کر لے۔ یہاں یہ قطعاً مقصود نہیں ہے کہ ہم ساری رات جاگ کر عبادت کریں، اور یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ رات کو ساری رات جاگ کر عبادت کرنے والے سحری کھا کر پھر سو بھی جایا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ساری رات جاگ کر عبادت کی اور سحری کھانے کے بعد سو گئے اور فجر کی نماز قضا کر دی، خدا کی قسم تمہاری زندگی بھر کی عبادت، زندگی بھر کی نمازیں ایک قضا نماز کی کفالت نہیں کر سکتی۔ نہ یہ میرے اللہ کو مطلوب ہے، نہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلوب ہے۔ آپ ہر رات میں تھوڑا تھوڑا جاگ لیں، اور بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ سحری کے لیے اٹھتے ہیں، سحری سے معمول کے مطابق 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیں۔ اہل خانہ کو کہہ دیں کہ وہ آپ کا بیدار کر دیں، کوئی الارم لگا لیں اپنے موبائل پہ، 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیں اور نماز تہجد ادا کر لیں۔ 2 رکعت نفل کی توفیق ہے، 2 رکعت ادا کر لیں، 4، 6، 8، 10، 12 جتنی میرے رب نے توفیق دی ہے۔ کثرت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں جو نفل ادا فرمائے ہیں وہ 8 رکعت ہے، زیادہ تر مقدار میں ملتے ہیں۔ تو لہذا جتنی میرے رب نے توفیق دی ہے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ لیٹ بھی ہو جائیں تو باوضو ہو کر صرف اپنا ماتھا اپنے رب کے حضور ٹیک لیں۔ اس طریقے سے جو رات بھی شب قدر ہوگی اور آپ اس طریقے سے ہر رات کو عبادت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس شب قدر کی رات میں اپنا حصہ مل جائے گا۔ میرے بھائی، اس کو محدود نہ کیجیے ایک رات تک، تھوڑا تھوڑا کر کے، زیادہ نہیں تو تہجد میں اٹھ جائیے، تلاوت قرآن پاک بھی کیجیے اور نماز تہجد ادا کر لیجیے، اس کے بعد سحری کیجیے اور بعد جماعت نماز فجر ادا کیجیے، تو انشاءاللہ میرا رب ہمیں وہ شب قدر عطا فرما دے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر یہ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ جب مکہ المکرمہ میں رات ہوتی ہے تو بہت سارے علاقوں میں دن ہوتا ہے۔ اب یہ عرب کے اندر یہ رات کا لفظ 24 گھنٹے کے لیے بولا جاتا ہے، کہ جب وہاں پہ رات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو رات اور دن دونوں ہی سے مقصود ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے اگر مکہ المکرمہ میں رات ہے، کسی اور علاقے میں دن ہے، تو اس دن سے پہلے والی رات جو ہوگی وہ ان کے لیے شب قدر ہوگی۔ اور پھر میرے بھائیوں، اس کا محتاج تو میں اور آپ ہیں نا،
میرا رب تو محتاج نہیں ہے۔ آپ اللہ کے حضور اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جائیے، میرا رب جس رات کو چاہے آپ کے لیے شب قدر بنا دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے مانگے تو صحیح۔ اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ تو آ جائے صحیح۔ تو حضرات مکرم، آئیے، کیونکہ میں نے پہلے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ ایمان لانا نہ ہی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور نہ ہی ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے، لیکن علم طبیعیات کے ماہرین نے بڑے غور و خوض کے بعد، لیکن قرآن عظیم الشان کے حوالے سے اس قدر انکشافات موجودہ دور میں ہوئے ہیں کہ انسان ورطۂ حیرت میں پڑ گیا ہے کہ اس قدر نظم و ضبط رکھنے والا اللہ کا کلام ہے، کس قدر اس کے اندر الفاظ کا در و بست ہے، کس قدر اس کے اندر الفاظ کی ترتیب ہے اور کس قدر آیات کی تشکیل ہے۔ تو حضرات مکرم، ماہرین طبیعیات نے اسے غور و خوض کیا اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ اعداد کا ایک خاص آرڈر اس کائنات کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہے، اور اس کو کفل ابجد کے نام سے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر اس کو لکھا ہے۔ حضرات مکرم، اسی علم کی روشنی میں غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ القدر کے اندر 3 مرتبہ لائلۃ القدر استعمال فرمایا ہے۔ لائلۃ القدر کے کل 9 حروف بنتے ہیں، اور رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کو 3 مرتبہ نازل فرمایا ہے، کیونکہ گویا کہ 9 کو اگر آپ 3 سے ملٹیپلائی کریں، آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں بھی یہ غالباً 27ویں شب ہی بنتی ہے۔ لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ 27ویں شب کو جاگنے کا خصوصی اہتمام کیجئے، عبادت کیجئے۔ یہ بات بھی کہتا چلو، یہ بات سننے میں آئی ہے، مشاہدے میں آئی ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جاگنے والی رات ہے، اور اس رات کو جاگ کر خوش گپیوں میں، غیبت چغلی میں، ٹھٹھا مذاق میں، ہنسی میں، اور بہت سارے فضول مشاغل کے اندر اس رات کو بتاتے ہیں۔ کچھ بازاروں کی نظر اس رات کو کر دیتے ہیں، کچھ کھانے پینے کی تلاش میں بڑے بڑے ہوٹلوں اور ریسٹوران کا رخ کر لیا کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مختلف مشاغل کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں، کوئی لاہو لعب کا شکار اپنے آپ کو کر لیا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ بڑی قیمتی رات ہے، خدا کے لیے اس کو ضائع نہ کرے، اس کو اللہ کی عبادت میں صرف کرے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے صرف کرے۔ اللہ کی عبادت میں اس رات کو گزارو گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں سے یہ شب قدر جو یہاں پہ بھی 1000 کا لفظ بھی عرب میں 1000 سے زیادہ کے لیے جب کسی کا بیان کرنا ہوتا تھا، ہزاروں، تو لفظ 1000 ہی استعمال کیا جاتا تھا، تو گویا 1000 نہیں، ہزاروں سال کی عبادت سے افضل یہ رات ہے۔ کاش کہ ہم غافل انسان کو اس کا شعور اور ادراک ہو جائے۔ تو لہذا 29ویں رات کو بھی عبادت کی جانی چاہیے۔ 29ویں رات بھی طاق راتوں میں شمار ہوتی ہے، بلے تھوڑی دیر ہی جاگا جائے، تھوڑی دیر ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔ 29ویں شب کو بھی بہرحال عبادت کا خاص انتظام کیا جائے، اور 27ویں شب کو تو خصوصیت کے ساتھ اس اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ میرے اندر معصیت سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ میرے اللہ، میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا اگر تو مجھے گناہوں سے نہ بچائے۔ اللہ، میرے اندر نیکی کرنے کی کوئی قوت اور استطاعت نہیں ہے، بار الہ اگر تو مجھے نیکی کرنے کی توفیق نہیں دیتا تو میں نیکی نہیں کر سکتا۔ تو لہذا گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی رب سے طلب کیجئے، اور نیکی کرنے کی توفیق بھی
خالق کائنات سے طلب کیجئے اور رمضان المبارک کے ان مقدس ساعتوں کو بھرپور انداز میں اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، محلے داروں کے لیے، تعلق والوں کے لیے، واقف کاروں کے لیے، سب کے لیے اللہ سے خیر و برکت مانگیے، مریضوں کے لیے شفا طلب کیجیے، رزق میں خیر و برکت طلب کیجیے، وطن عزیز کی اندرونی اور بیرونی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی رب کائنات سے دعا کیجیے۔ اپنے دعاؤں میں اپنے فلسطین کے بھائیوں کو، اپنے کشمیر کے بھائیوں کو، اپنی قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو اور دنیا بھر کے مظلوم اور محکوم مسلمانوں کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وقول قولی ھذا واستغفر اللہ ولسائر المسلمین۔